قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آداب اسلامی چینل کے ذریعے سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک نایاب موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو موضوع مجھے ملا ہے کہ عید الفطر اور عید کے حوالے سے کچھ پیغامات ہیں، اور عزیزوں ناظرین کرام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں خود پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عزیزوں ناظرین کرام، اس بات پر خاص توجہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی عید آتی ہے ویسے ہی ہمارے اوپر جو ساری ذمہ داریاں رمضان میں عائد تھیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر سے اٹھ گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں، لیکن ناظرین کرام ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رمضان المبارک جو ہے وہ سارے مہینوں کا سردار ہے اور سب سے بافضیلت مہینہ ہے۔ پروردگار نے اس مہینے کو خاص بنایا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے پروردگار نے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے پروردگار سے بہت زیادہ قریب ہو سکیں، پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہو سکیں اور اسے راضی کر سکیں، اور اس کی راضی میں، رضایت میں، اس کی مرضی میں اپنے آپ کو راضی رکھیں، کیونکہ ماہ برکت ہے، ماہ رحمت ہے یہ ماہ رمضان المبارک، اور پروردگار نے اس مہینے میں اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے تاکہ ہمارے بندے آئیں ہماری بارگاہ میں اور ہم سے طلب کریں، مغفرت طلب کریں۔ چونکہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور ہمیں پروردگار سے یہ توفیق طلب کرنا چاہیے کہ پروردگار جس طرح ہم نے ماہ مبارک رمضان میں اپنی زندگی کو گزارا ہے ویسے ہی آنے والے 11 مہینوں میں بھی ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزار پائیں۔ عزیزوں یہ سب دعائیں مانگنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جس پہ ہمیں غور فرمانا چاہیے۔ پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہم میری عبادت کریں۔ تو عزیزوں ہم اپنے اصل مقصد اور ہدف سے کیوں ہٹ جاتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو مسجدیں فل نظر آتی ہیں، بھری ہوئی نظر آتی ہیں، خالی سر ہی سر دکھتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم مسجدوں کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، ہم مسجدوں کو ترک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اذان کا بھی احترام نہیں کرتے اور اذان پہ بھی توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے عزیزوں؟ کیا ہمارے اوپر سے رمضان کے بعد ذمہ داریاں پروردگار نے اٹھا لی ہیں؟ کیا پروردگار نے ہم سے یہ ساری چیزوں کو مطلب ہم پر سے یہ ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں، حکم کو ختم کر دیا ہے کہ اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جیسے ہی عید آتی ہے عید والے دن وہ ہلڑ ہنگامہ ہوتا ہے، وہ گانے بجتے ہیں، وہ ڈی جے لگتے ہیں کہ عید آئی ہے، وہ پٹاخے چھوٹتے ہیں،
خوشی منانے کے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن حکم فرمایا ہے کہ آپ لوگ خوشی منائیں، اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ لیکن عزیزوں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم خوشیوں میں اتنا کھو جائیں کہ ہم سے معصیت پروردگار، نافرمانی پروردگار سرزد ہو جائے، یعنی ہم پروردگار کی نافرمانی پہ اتارو ہو جائیں۔ ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ عزیزوں ناظرین اس بات پر غور فرمائیں کہ ایک موبائل فون ہوتا ہے، موبائل فون تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ آج کے دور میں موبائل فون جو ہے اس میں آپ دنیا کی کیا چیز نہیں کر سکتے، ہر چیز موبائل میں موجود ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہوں گی آپ دیکھیں، وہ ان ساری چیزوں موبائل میں آپ کو سب نظر آئیں گی۔ دنیا کی جو کچھ چیزیں ضرورت کی تھیں وہ ساری موبائل میں رکھ دی گئی ہیں۔ آپ نے اس بات پہ غور فرمایا کہ ساری چیزیں موبائل میں ہیں، لیکن آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، کتنا اہم مہم کام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے جتنا ہی کیوں امپورٹنٹ کام نہ ہو، اگر آپ موبائل میں کر رہے ہیں، اگر کسی کی کال آ جاتی ہے موبائل میں تو وہ سب سے پہلے اسکرین پہ آپ کو نظر آتی ہے، ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، کال آپ کو سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ کیوں نظر آنے لگتی ہے؟ کیونکہ موبائل فون یہ بات کو جانتا ہے کہ ہمیں اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر پائیں فون کے ذریعے۔ یعنی کال جو ہے وہ اہم ترین حصہ، یعنی موبائل کا اصل مقصد اور ہدف جو تھا بنانے کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ بعد میں دنیا کی ضرورتوں کو جو ضرورتیں تھیں وہ موبائل میں رکھ دی گئی، یعنی موبائل بھی اس بات کو جانتا ہے کہ میرا مین مقصد اور ہدف کیا ہے، وہ کال ہے، نہ کہ انٹرنیٹ اور یہ وہ ساری چیزیں جو چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں، گیم کھیلنا یا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں موبائل کا اصل ہدف اور مقصد تھا کال کرنا۔ یعنی موبائل فون بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارا مین مقصد اور ہدف جو ہے وہ لوگوں کا رابطہ برقرار رکھوانا ہے، تو اس لیے وہ ساری چیزوں کو پیچھے پس پردہ کر دیتا ہے، اور سب سے پہلے جو اس کا ہدف اور مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کال، وہ اس کو اپنی آن اسکرین لے کے آ جاتا ہے۔ عزیزوں یہی وجہ ہے کہ یہ موبائل سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا۔ پروردگار نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہمارا پہلا وہ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی اطاعت کریں، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ عزیزوں تو اس بات پہ خاص توجہ فرمائیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھول نہ جائیں، ہمارے اوپر جو پروردگار نے واجبات کو عائد کیا ہے ان کو ہم نہ بھولیں، بلکہ جو ہے ہمارے اوپر جو واجبات عائد کیے گئے ہیں، جو ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہمارے کاندھوں پہ، جو اسلام کی ذمہ داریاں ہیں، دین کی ذمہ داریاں ہیں، اسے برقرار رکھیں۔ عزیزوں ناظرین کرام اس بات پہ خاص توجہ فرمائیں کہ ہمیں مسجدوں کو ویران نہیں کرنا ہے، ہمیں ان برائیوں سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عید کے بعد جیسے ہی رمضان المبارک ہم سے ودا لیتا ہے، ویسے ہی جیسے ہم برے کام کو انجام دیتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ دیکھو ہم ایک مہینے قید میں تھے لیکن اس پہ زیادہ اثر نہیں پڑا اس کا۔ دیکھو جو انسان جو ہے وہ برائیاں کر رہے تھے وہ اپنے اصل مقصد پہ پھر واپس آ گئے۔ کیا پروردگار کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا پروردگار کی ناراضگی کا سبب نہیں بنتا ہوگا کہ پروردگار نے رمضان میں تمہارے اوپر نعمتوں کو فراوان کر دیا تھا، پروردگار نے اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں تمہیں وہ نعمتیں عطا کر دی تھیں کہ جن کا تم شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو، کفران نعمت کر رہے ہو۔ پروردگار نے کیا تمہیں ہر وہ چیز عطا نہیں کی جس کے لیے تم چاہتے تھے کہ ہم وہ چیز پا لیں؟ لیکن عزیزوں ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، 2 سے 3 دن بچے ہیں ہمارے پاس رمضان کے گزرنے میں، رمضان کو ودا لینے میں، تو ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں جو 2-3 دن بچے ہیں اگر ہم نے اس میں بھی توبہ کر لی تو جو ہے پروردگار اتنا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ عزیزوں اس بات پہ خاص توجہ چاہتا ہوں کہ پروردگار دعائے کمائل میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء
فإنک فعال لما تشاء، مولا کو کیا ضرورت تھی، مولا تو معصوم ہے، اور ایسے معصوم کہ جن کی عصمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ 14 معصوم عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، مولا کو کیا ضرورت تھی، مولا معصوم ہے، مولا سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس کے باوجود مولا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کیسے پروردگار سے دعا طلب کرنا ہے، کیسے پروردگار کو منانا ہے۔ پروردگار سے مولا کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یا سریع الرضا، اے راضی ہونے والوں میں سب سے جلدی راضی ہونے والے، یعنی پروردگار کون ہے، پروردگار اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا رحم دل ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے پروردگار، کہ جو ہے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم گناہ کر لیتے ہیں تو گناہ کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے مغفرت طلب کر لیں گے آخری وقت میں، بعد میں کر لیں گے، ابھی گناہ سرزد ہو جانے دو، بعد میں ہم جو ہے اس کی توبہ کر لیں گے اس گناہ کی، اور اس کی مغفرت مانگ لیں گے، پروردگار سے مغفرت طلب کر لیں گے۔ عزیزوں، مولا امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اگر آخری وقت یعنی دم مرگ بھی پروردگار سے جو ہے توبہ کریں گے اپنے گناہوں کی تو پروردگار معاف کر دے گا۔ یہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ آخری وقت جب موت کا وقت ہوگا تب بھی اگر آپ اپنی مغفرت طلب کریں گے تو پروردگار معاف کر دے گا۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ہے اللہ نے آپ کے لیے موت کا وقت کب رکھا ہے؟ کیا پتہ آپ کو کب موت آ جائے۔ عزیزوں، اس بات کو خاص توجہ چاہتا ہوں، اس پہ غور کریں، غور و فکر کریں کہ اللہ نے موت کا جو وقت ہے وہ کسی کو نہیں بتایا ہے۔ پروردگار کب کس کو موت دے دے، کب کس کو موت آ جائے، کیا پتہ ہمیں مغفرت کا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہم کہیں چل رہے ہیں فوراً موت آ جائے، ہم مغفرت طلب نہ کر پائیں، کیا پتہ ہمارا خدا نخواستہ کسی حادثے میں انتقال ہو جائے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو عزیزوں، اس بات پر خاص توجہ کیجیے اور پروردگار سے مغفرت طلب کیجیے۔ پروردگار بہترین معاف کرنے والا ہے، پروردگار بہترین جاننے والا ہے، پروردگار بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگیں، اس لیے کہ پروردگار کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب پروردگار سے کوئی نماز میں دعا نہیں طلب کرتا ہے، یعنی پروردگار کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو، یعنی دنیا سے امیدیں بیکار ہیں، اللہ سے امید کرو، اس لیے کہ نا امیدی کفر ہے اللہ سے نا امیدی مت رکھیے، اللہ سے امید لگائے رہیے، پروردگار بہترین موقع پر آپ کو ہر وہ کچھ عطا کرے گا، کیونکہ پروردگار ہم سے بہتر جاننے والا ہے، دانا و حکیم ہے پروردگار، ہم سے بہتر جاننے والا ہے، تو اس سے طلب کریں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ جو ہے پریشان مت ہوئیے، بلکہ اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے امید لگائیے اور اس پہ بھروسہ کیجیے، توکل کیجیے، پروردگار انشاءاللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کو آپ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ فوراً ہو جائے، جیسے آپ کہیں آپ کی زبان سے جملے نکلیں، دعا نکلے، فوراً قبول ہو جائے، تو ہرگز ایسا نہیں۔ پروردگار آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ پروردگار آپ کی دعا کو اسٹور کرتا ہے، رکھے رہتا ہے، جب اس کا موقع اور محل آتا ہے تب پروردگار جو ہے وہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ عزیزوں، تو ہمیں خاص اپنے مقصد کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ ہر وہ کام کہ جو اللہ کی رضایت کا سبب بنے، اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے، اللہ جس عمل سے راضی ہو، ہر اس عمل کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، آج کا یہ دور جو چل رہا ہے بڑا پرآشوب دور ہے، بھیانک دور ہے، ہر آدمی ڈر رہا ہے، گھر میں ہے، تو ہم بھی گزارش کریں گے آپ کو اس چینل کے حوالے سے، آداب اسلامی جو چینل ہے اس کے حوالے سے ہم گزارش کریں گے، شہباز بھائی کو خدا سلامت رکھے جو اس چینل کو چلا رہے ہیں، کہ اللہ جو ہے ہمیں اللہ نے موقع فراہم کیا ہے خلق خدا کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے، جس کے پاس اللہ نے جس کو نوازا، اگر ہے اس کے پاس کچھ بھی، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی جو بے سہارا لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کووڈ-19 کا دور ہے، اور ایسے پرآشوب دور میں کوئی ایک دوسرے سے مل نہیں رہا، اپنوں سے لوگ ملنے نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پڑوس میں، محلے میں
کوئی اگر بھوکا اور پیاسا ہے تو اس رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ آپ مدد فرمائیں، اس لیے کہ پروردگار کہتا ہے وَمَن يُقْرِضِ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے۔ اگر اللہ کو کسی نے قرض دیا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ بہترین قرض آپ کو لوٹائے گا، یعنی اگر آپ اللہ کو مقروض کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اللہ کہتا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے۔ عزیزوں، تو اس بات کو یاد رکھیے، اس بات پہ غور کیجئے کہ ہمیں ایسا موقع پروردگار عالم نے فراہم کیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جو ہے کچھ قربانی دے سکیں، کچھ قربان کر سکیں۔ آپ مدد کیجئے، اور خلق خدا کی مدد سے بہتر عمل کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ واجبات جو پروردگار نے ہم پہ عائد کیے ہیں، اس کے بعد جو سب سے بہترین عمل ہے وہ خلق خدا کی مدد ہے۔ آیت اللہ مرحوم فاضل لنکرانی سے کچھ لوگوں نے ان کے آخری وقت میں کہا کہ آغا کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو آغا فاضل لنکرانی سے جب کسی نے کہا تو آیت اللہ فاضل لنکرانی کہا کہ سنو، تم واجبات کو ادا کرنا، اگر تم مستحبات کو، نوافلات کو ادا نہ کر پانا، نوافل کو ادا نہ کر پانا، مستحب نمازیں نہ پڑھ پانا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں تم خلق خدا کی مدد ضرور کرنا، یعنی مخلوقات خداوندی کی مدد ضرور کرنا۔ پروردگار کی مخلوق کی اگر مدد کرو گے تو پروردگار تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ یہاں تک کہ معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے خلق خدا کی مدد کرو، مخلوقات خدا کی مدد کرو، یہ نہ دیکھو کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس دین سے تعلق رکھتا ہے، کس کاسٹ سے ہے، کیا اس کی کاسٹ ہے، وہ کس سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اس کو نہ دیکھیے، بلکہ انسانیت کے ناطے آپ یہ دیکھیے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا اور وہ مجبور ہے، آپ اس کی مدد کیجیے۔ اس لیے کہ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے جب یہ فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ اگر کل روز محشر کسی نے سوال کر لیا کہ تم نے نوافلات کو نہیں پڑھا اور خالی خلق خدا کی مدد ہی کیوں کی، فرشتے اگر تم سے سوال کر لیں تو تم کہہ دینا کہ فاضل لنکرانی نے کہا ہے، اور ہمارے دامن کو پکڑ لینا کہ انہوں نے کہا، آپ ان سے سوال کریے۔ یعنی ایسے کوئی اتنی بڑی شخصیت جو ایک مرجع وقت ہو، اور جو ایک اتنی بڑی علمی شخصیت ہو، اور جس نے اپنی زندگی کو اہل بیت کے لیے صرف کر دیا ہو، پروردگار کے دین کے لیے صرف کر دیا ہو، وہ شخصیت اگر کہہ رہی ہے کچھ تو بات ہوگی۔ تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا ہے، جتنا ہم سے ہو سکے اس پرآشوب دور میں مدد کریں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی غریب نادار ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ اور آفرین ہے ان پہ، سلام ہے ان پہ، ان نوجوانوں پر کہ جو ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ کووڈ-19 میں جو ہے میتوں کو جنہیں کوئی نہیں چھو رہا ہے انہیں دفن کر رہے ہیں، واقعاً سلام ہے ان پر، پروردگار کی رحمت ہو ان پر کہ پروردگار انہیں اور مزید نیک توفیقات عنایت فرمائے۔ اور جو بھی دینی اعمال کو انجام دے رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، آئیے بارگاہ رب العزت میں ہم پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیقات عطا فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے سر کو سجدہ ریز کر سکیں اور کسی کے آگے سر کو نہ جھکائیں۔ پروردگار تو جو ہے ہمیں اپنا محتاج بنا، دنیا کا محتاج نہ بنا، اور ہمیں جو ہے وہ نیک توفیقات عنایت فرما، اپنے سیدھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بس آخری میں پھر میں یہی آخری پیغام دینا چاہوں گا کہ عید کے بعد اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، دینی ذمہ داریاں، اسے بھول نہ جائیں، مسجدوں کو ویران نہ کر دیں، اس لیے کہ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز تو چھوڑیے، نماز تو پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اذان جب ہوتی ہے، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو اس اذان کو بھی توجہ سے نہیں سنتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ پروردگار کے غضب کا شکار ہو جائیں۔ اگر پروردگار کے غضب کا شکار ہوئے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، جتنا بنایا تھا سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو، آخرت کا ہو۔ تو عزیزوں ناظرین، پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کے نیک اعمال کو جو ماہ مبارک رمضان میں کیے ہیں اسے قبول فرمائے، اور ہمیں 11 مہینے رمضان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں سب سے دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ پروردگار، ایک دعا پہلے ہم یہ فرما دیں، ہم دعا یہ کر دیں
تو آپ سب آمین کہیے، جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار جو بھی مریض ہیں پروردگار ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ فرزند علی مرتضیٰ دلبند فاطمۃ الزہرا حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے عون انصار اور مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔